اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے کنبے اور قبیلے تاکہ تم تعارف کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ رب العزت نے چند قوانین کا بیان فرمایا. کوئی کسی کے ساتھ مذاق نہ اڑائے، اسی طرح فرمایا کہ برے نام نہ رکھو، برے القاب نہ رکھو، ان کے ساتھ نہ پکارو، بدگمانیاں نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو. آج کے سبق کے اندر ان تمام جرائم سے منع کیا گیا ہے. ایک ایسی وجہ کو بیان کیا، اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ سارے جرائم خود بخود رک جائیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو حسب نسب کی وجہ سے عزت نہیں دی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کسی کو مال و دولت کی وجہ سے عزت ملتی ہے. عزت کا معیار صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. جتنا کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اتنا ہی وہ عزت پانے والا ہوگا، اور جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا اتنا ہی وہ بے عزت ہوگا اور اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا. یہ ساری باتیں، کسی کے برے نام رکھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا. سورہ نساء میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے لوگو، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، پھر اس کے بعد اس کی زوجہ کو بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بالخصوص رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر خود نگرانی فرمانے والا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدائش کے حساب سے کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسی طرح حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو کنبے قبیلے ہیں، فرمایا یہ بھی کوئی بڑائی کا باعث نہیں ہے کہ میرا فلانا خاندان اور فلانا قبیلہ ہے اور تیرا فلانا قبیلہ ہے، اور میرا خاندان اور قبیلہ بڑی اونچی شان والا، تیرا قبیلہ بڑی گھٹیا شان والا، تو فلانے کا ہے قبیلہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ فرماتے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے کنبے قبیلے بنائے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم تعارف حاصل کر سکو۔ شعوب اور قبائل مفسرین یہ فرق بتاتے ہیں، مراد مانا تو دونوں کا قبیلہ ہے، شعوب ذرا بڑے قبیلے کو کہتے ہیں اور قبائل تو بڑے قبیلوں میں سے چھوٹے قبیلے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرب شعوب ہو گیا اور قریش اس میں سے ایک قبیلہ ہو گیا۔ ایسے ہر علاقے کے اندر ہر ایک بڑا خاندان بڑا قبیلہ ہوتا ہے پہچان کے لیے، پھر آگے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یہ سب ان کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم تعارف کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار یہ قبیلے نہیں ہیں، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اکرم اور اتقا دونوں تفضیل کے صیغے ہیں جن میں اضافت پائی جاتی ہے، زیادتی پائی جاتی ہے۔ ہمیں زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، جتنی زیادہ پرہیزگاری ہوگی اور تقویٰ ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے۔ تو عزت کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے کئی وعدے کیے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا کہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے وہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہم نے ہدایت بنا کر کے بھیجی ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہم ہر تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے کوئی راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تنگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جناب رزق کے حلال طریقوں سے حصول کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا ذریعہ۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے وعدے اللہ نے تقوی والے کے ساتھ کیے۔ اچھا تقویٰ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بھی کئی طریقے قرآن نے بیان کیے۔ مثلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جناب جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ آگے فرماتے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کی خالص عبادت کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ روزے رکھو تم پر فرض کی گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن کے بارے میں فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن پاک جو ہم نے نازل کیا اس پر عمل کرو، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں، اور اس کے ذریعے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس جگہ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها ومن یتعد حدود اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ حدود بیان کیے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے آگے تجاوز نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، فرمایا یہ آیات اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ حدود اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے جو وہاں سے رک گیا وہ کیا بن گیا؟ متقی بن گیا اور پرہیزگار بن گیا۔ تو تقویٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ملنے کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وعدے فرمائے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ہے متقی اور ایک ہے اتقا۔ متقی کے معنی پرہیزگار
اور اتقا کا معنی بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ پرہیزگار۔ سورۃ اللیل آخری سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم سے ہم بچائیں گے اس کو جو الاتقا، جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے اللہ تعالیٰ اتقا کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ بھئی اتقا کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تاکہ اپنے نفس کی طہارت حاصل کرے، دل پاک ہو جائے، اس لیے مال دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، دنیا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، یعنی مال صدقہ خیرات اس لیے کروں تاکہ دنیا میں کوئی میرا نام ہو یا دنیا میں کوئی میرا کوئی کام آئے، نہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یہ اتقا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے پیسوں سے غلام خریدتے اور غریب قسم کے، کمزور قسم کے، بیمار قسم کے مسلمان غلام جن پر ظالم ظلم کر رہے ہوتے ان کو خریدتے اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے۔ باپ نے مشورہ دیا اس طرح تو تیرا سارا مال ہی ختم ہو جائے گا، یہ کام نہ کر، اور اگر کرنا بھی ہے تو پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ تم ایسے غلام آزاد کر جو کم از کم صحت مند ہو اور پہلوان قسم کے ہوں، ان کو آزاد کر۔ اس کا تجھے فائدہ یہ ہوگا کہ کل اگر تیری کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی تو یہ جو ہے جن پر تو نے احسان کیا، یہ سارے پہلوان، یہ سارے جناب طاقتور غلام جو آزاد کیے ہوئے ہوں گے تیرے، یہ تیرے ساتھ مدد کریں گے اور کہیں گے ابو بکر نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو کیوں نہ ہم اس کے کام آئیں، تو یہ خود بخود ایک تیرا لشکر تیار ہوگا اور تیری ایک پارٹی بن جائے گی اور یہ جناب تیرے ساتھ معاون بن جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا بابا میں جو آزاد کر رہا ہوں میں دنیا کی کسی لڑائی میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اس لیے میں آپ کا یہ مشورہ اس لیے نہیں مان سکتا کہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے، اور میں جو مال خرچ کر رہا ہوں یہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، میں تو صرف آخرت کے فائدے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ جناب مال خرچ کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو اتنا بڑا متقی ہے، جو اتنا بڑا سب سے زیادہ پرہیزگار اتقا ہے، فرمایا کہ اس وہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ مال احد عنده من نعمت تجزا، دنیا میں کسی سے ذرا بار بھی کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، وہ صرف اپنے رب کی بلند رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ آدمی جہنم سے بچ کے رہے گا۔ اتقا تو ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، وہ جو اتقا ہے وہ جہنم سے بھی بچے گا، وہ اللہ کے ہاں عزت بھی پائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک قبرستان مقبرہ پرانا، اس کے پاس آ کے رک گئے اور بڑے عجیب جملے اپنی زبان سے نکالے، قبر والوں کی طرف رخ کر کے فرمانے لگے یا اہل التراب یا اہل الوحشہ یا اہل الغربہ، اے مٹی والو، مٹی کے نیچے سونے والو، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافروں، اے وحشت اور تنہائی والو، اما الدور فقد سکنت اما الاموال فقد قسمت اما الازواج فقد نکحت، میں علی تمہیں بتاؤں جب تم دنیا چھوڑ کر آئے تو دنیا میں کیا ہوا، وہ جو گھر تم نے بنائے تھے نا ان گھروں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے اور لوگوں نے ڈیرے ڈال لیے، جو مال تم نے کمائے تھے نا وہ لوگوں نے آپس میں بانٹ دیے، اور وہ جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے اور شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیے۔ پھر فرمانے لگے یہ تو ہمارے حالات ہیں کہ تمہارے آنے کے بعد دنیا میں یہ کچھ ہوا، کچھ قبر کی حالت تو بتاؤ، قبر کے اندر کیا ہے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ فرمایا اور ارشاد فرمایا لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اے میرے دوستو اگر یہ قبر والوں ان کو اجازت ہوتی اور یہ اٹھ کر مجھے بات کر سکتے تو پتہ یہ کیا کہتے، یہ کہتے علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے،
چھوڑ دنیا کے رشتوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کے تذکرے، قبر کے اندر ان خیر الزاد التقوی، کیا چیز کام آتی ہے؟ تقوی کام آتا ہے، اللہ کا ڈر کام آتا ہے، تو قبر کے اندر تقوی کام آتا ہے۔ اور اسی زاد کا میں نے خرچہ، زاد راہ، سفر پہ جاؤ زاد راہ لے لو، فرمایا خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر زاد راہ کون سا ہے؟ تقوی ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ نے یہ بات فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے جاؤ تو خرچہ ساتھ لے جاؤ، اور بہتر خرچہ، سب سے بہتر خرچہ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو بندہ جائے سفر پہ خرچہ نہ لے کر جائے تو پریشان ہوتا ہے، اور بندہ جائے آخرت کے سفر پہ تقوی نہ لے کے جائے تو پھر پریشان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی تقوی کیا چیز ہے، ذرا اس کی وضاحت کرو۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین، ایسے راہ سے آپ گزرے ہو جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، سمٹ اور سکڑ کے وہاں سے گزرتا ہوں، کئی کانٹے چبھ نہ جائیں۔ تو اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں پرہیز کرنے کو، بچنے کو، اللہ کی نافرمانی کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے جو گزر گیا نا، بس یہ متقی ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا۔ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ، یہاں پہ دل اللہ سے ڈر گیا تو باقی معاملہ سیدھا ہو گیا، اور دل اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر انسان بڑی دلیری کے ساتھ برے اعمال بھی کرے گا، برے اقوال بھی بولے گا، پتہ نہیں کیا سے کیا کرے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اکرم کی بات ہوتی ہے عزت والے کی۔ ایک صحابی نے پوچھا مل کریم ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ عزت دار کون ہے، عزت دار کون؟ اگر اللہ کے نبی فرماتے جواب میں کہ میں عزت دار ہوں، جواب درست تھا یا غلط تھا؟ 100% درست تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کریم عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نہیں لیا، کہ عزت دار کریم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کریم تو یوسف علیہ السلام۔ کریم کون ہے؟ کہا جی وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی، باپ بھی اللہ کے نبی، دادا بھی اللہ کا نبی، پردادا بھی اللہ کا نبی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھو، اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی عزت کو بیان کرنے سے اپنی عزت کم نہیں ہو جاتی، دوسروں کی عزت کو بیان کرنے سے اپنی عزت کم نہیں ہو جاتی۔ سچی عزت والا آدمی دوسروں کی عزت کا بھی قائل ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے اور کون کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک باپ اور ایک عورت سے، یعنی ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنائے کنبے اور قبیلے تاکہ تم باہم تعارف کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔